مصارف زکوٰۃ، زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں؟ قرآن کریم میں زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ 8 مصارف قرآن کریم نے بیان کیے۔ اب اس کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ فقراء سے مراد کون ہے؟ نمبر 1 کیا ہے؟ فقراء۔ فقراء سے مراد وہ ہیں جن کے پاس تھوڑا بہت مال موجود ہو لیکن وہ نصاب کو نہ پہنچتا ہو۔ نمبر 2 ہے مساکین، یعنی وہ لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ فقراء وہ ہیں جن کے پاس کچھ نہ کچھ ہے، اپنی ضرورت کا سامان موجود ہے لیکن صاحب نصاب نہیں۔ اور مساکین وہ ہیں جو بالکل کنگلے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ اور نمبر 3 عاملین۔ عاملین سے مراد ہے جو زکوٰۃ وصول کرنے والے جو لوگ ہیں، یعنی محکمہ زکوٰۃ کے ملازمین، آپ سمجھ لیجیے گا۔ مؤلفۃ قلوب، چوتھے نمبر پہ ہے مؤلفۃ قلوب، یعنی دل جوئی کے لیے، اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو تو اس کو بھی زکوٰۃ، غیر مسلم کو زکوٰۃ اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے، اس کی دل جوئی کے لیے دی جا سکتی ہے۔ یہ نیا مسلمان ہو، آپ اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں تاکہ وہ اس کی دل جوئی ہو جائے۔ وفر رقاب، 5ویں نمبر پر ہے غلام کی آزادی کے لیے، یعنی اگر کوئی غلام ہے اور وہ آزادی چاہتا ہے، مالک نے شرط رکھ دی ہے کہ اتنی تو رقم ادا کرے تو پھر تجھے آزاد کر دوں گا۔ اب اس کی آزادی، اس کے پیسے رقم نہیں بن رہی، آپ اس کی غلام کی آزادی کے لیے اس کے مالک کو وہ رقم دے کر اس کو آزاد کروا سکتے ہیں۔ تو آپ اگر زکوٰۃ سے اس کو رقم ادا کر دی جائے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور اسی طرح آپ اگر قیدی کو چھڑانا چاہتے ہیں، یعنی کوئی شخص قید ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے یا کسی عدالت کی طرف سے اس پر کوئی جرمانہ عائد کیا گیا کہ وہ جرمانہ ادا کر کے رہائی پا سکتے ہیں، تو آپ اس قیدی کو چھڑوانے کے لیے، اس قیدی کی قید سے رہائی کے لیے آپ اگر زکوٰۃ سے رقم ادا کر دیتے ہیں تو وہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور 6 نمبر پر ہے غارمین، قرض دار لوگ، یعنی ایک آدمی ایسا ہے، ایک شخص ایسا ہے کہ اس پر اتنا قرض چڑھ گیا، وہ اتنے قرض تلے دبا ہوا ہے کہ اس کے پاس اتنی ہمت نہیں کہ وہ اپنے قرضوں سے چھٹکارا پا لے۔ اب وہ قرضوں سے چھٹکارا پانے کے لیے، اس کو قرضوں سے چھٹکارا دلانے کے لیے، نجات دلانے کے لیے آپ اگر اس کی مدد کر دیتے ہیں زکوٰۃ سے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور 7ویں نمبر پر ہے وابن السبیل، فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اللہ کے راستے میں نکلا ہوا، اللہ کے راستے، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے نکلا ہوا۔ اس میں مجاہدین بھی شامل ہیں اور اس میں مدارس عربیہ کے جو طلبہ ہیں جو دین کی تعلیم کے حصول کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسری جگہ مدرسوں میں مقیم ہیں، آپ ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور موجودہ دور میں اگر سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ کا کوئی قریبی اگر عزیز ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ دیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی نظروں میں نہیں ہے آپ کے، تو پھر آپ کی زکوٰۃ کے جو سب سے زیادہ مستحق لوگ ہیں وہ مدارس کے طلباء ہیں۔ آپ کی زکوٰۃ کے سب سے زیادہ جو مستحق لوگ ہیں وہ مدارس کے طلباء ہیں۔ وہاں پر آپ جب زکوٰۃ دیں گے، ایک تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب ملے گا، اور ایک اس کے ساتھ ساتھ
آپ کو دین کی اشاعت کا، دین کی تبلیغ کا، دین کی ترویج کا، اسلامی تعلیم کی ترویج کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ اور 8واں جو مصرف ہے زکوٰۃ کا وہ ہے وابن السبیل یعنی مسافر۔ ایک آدمی مالی طور پر تو بڑا سٹرانگ ہے، مستحکم اس کی پوزیشن ہے، لیکن وہ سفر میں ہے اور سفر کی مشقتوں نے اس کا برا حال کر دیا، اس کو تنگ دست کر دیا، تو ایسا شخص ہے، آپ اس ایسا مسافر کہ جو سفر کی وجہ سے، سفر کی مشکلات کی وجہ سے تنگ دست ہو گیا ہو، تو ایسے شخص کو بھی آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں تاکہ وہ خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھر پہنچ سکے۔ یہ 8 مصارف قرآن کریم نے بیان کی ہیں، ان لوگوں کو آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا کہ کافر جو ہے زکوٰۃ، جو صدقات واجبہ جو آپ کے ہیں، یہ صرف اور صرف مسلمان کو ہی دیے جا سکتے ہیں، سید کو نہیں دیے جا سکتے، ہاشمی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہے ان کو نہیں دیے جا سکتے، غیر مسلم کو نہیں دیے جا سکتے۔ ہاں صدقات نوافلہ جو ہیں وہ آپ غیر مسلم کو دے سکتے ہیں۔ تو دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔